تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے شہیرہ۔ اب تم یہیں سڑو گی جب تک تم پاگل خانے جانے کے کاغذات پر دستخط نہیں کرتی۔ شبانہ بیگم کی زہریلی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی گونجی اور اس کے چہرے پر ایک بھیانک طنز تھا۔ شہیرہ کے ہاتھ پاؤں موٹی رسیوں سے بندھے تھے اور وہ سرد فرش پر بے بسی سے پڑی تھی۔ میں کبھی تمہاری اس سازش کا حصہ نہیں بنوں گی شبانہ بیگم۔ تم میرے والد کی جائیداد پر قبضہ نہیں کر سکتی۔ شہیرہ نے اپنی طاقت جمع کرتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں جواب دیا اور اس کی نظریں شبانہ کی آنکھوں میں گڑی تھیں۔ شبانہ نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ شہیرہ کے چہرے پر رسید کیا۔ اس وار سے شہیرہ کا چہرہ مڑ گیا اور گال پر جلن ہونے لگی۔ تمہاری یہ اکڑ بہت جلد نکل جائے گی جب تم زنجیروں میں جکڑی جاؤ گی اور دنیا تمہیں ذہنی مریضہ مانے گی۔ شبانہ نے حقارت سے اسے دیکھا اور مڑ کر کمرے کا بھاری دروازہ باہر سے مقفل کر دیا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ شہیرہ نے اپنے اندر کی ساری بچی کچی طاقت جمع کی۔ میں آج رات یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ یہ ظالم عورت مجھے تباہ کر دے گی۔ اس نے فرش پر پڑی ہوئی ٹوٹی ہوئی شیشے کی چوڑی کی طرف کھسکنا شروع کیا۔ چوڑی کی تیز کنارے سے اس نے اپنے ہاتھ کی رسی کاٹنا شروع کی۔ شیشے کی رگڑ سے کلائیوں پر نشان پڑ رہے تھے لیکن وہ رکی نہیں۔ درد برداشت کرنا ہوگا شہیرہ، یہی تمہاری آزادی اور والد کے انصاف کی قیمت ہے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے خود کو ہمت دلائی یہاں تک کہ رسی کے ریشے ٹوٹنے لگے۔ رسی کٹتے ہی اس نے پیروں کی بندش کھولی، دیوار کا سہارا لیا اور بھاری کرسی اٹھا کر پوری طاقت سے کھڑکی کے شیشے پر دے ماری۔ شیشہ چھناکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس نے پچھلے دروازے کا راستہ لیا اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ ایس پی حیدر عباس اپنے آفس میں بیٹھا ایک پرانی فائل بغور دیکھ رہا تھا۔ یہ فائل شہیرہ کے والد جمال احمد کے مقدمے کی تھی جسے محکمے نے داخل دفتر کر دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس موت کو خودکشی کا رنگ دے کر اصل حقائق چھپائے گئے ہیں، حیدر نے فائل کے اوراق پلٹتے ہوئے کہا اور اس کے ماتھے پر تفتیش کی لکیریں نمایاں تھیں۔ میز پر رکھے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ ایس پی حیدر عباس بات کر رہا ہوں۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح انتہائی سخت اور پیشہ ورانہ تھا۔ صاحب، شہر کی مضافات میں پرانی فیکٹری کے پاس آپ کو جمال احمد کیس کا ایک اہم ثبوت مل سکتا ہے۔ مخبر کی دبی ہوئی اور خوفزدہ آواز آئی۔ میں ابھی پہنچ رہا ہوں لیکن اگر یہ دھوکہ ہوا تو تم میرے غصے سے بچ نہیں پاؤ گے۔ حیدر نے کڑے الفاظ میں تنبیہ کی اور اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے حفاظتی سامان لیا اور محکمے کو بتائے بغیر اکیلا ہی گاڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اندھیرے میں جال بچھایا گیا ہے۔ ویران سڑک پر سناٹا تھا اور حیدر کی گاڑی تیزی سے رواں دواں تھی۔ سڑک پر بچھے نوکیلے جال سے جب ٹکرا کر ٹائر زوردار آواز کے ساتھ پھٹ گئے، گاڑی بے قابو ہو کر کچے کنارے پر جا رکی۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ لگتا ہے مخبر نے مجھے جال میں پھنسا دیا۔ حیدر نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دروازہ کھولا۔ باہر نکلتے ہی چاروں طرف سے اس پر اچانک حملہ ہو گیا۔ نامعلوم افراد نے اسے گھیر لیا۔ حیدر نے پیشہ ورانہ مہارت دکھاتے ہوئے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ اس نے اپنے دفاع میں ٹھڈے برسانے شروع کیے اور دو حملہ آوروں کو زمین پر پچھاڑ دیا۔ تم لوگ مجھ جیسے افسر کو اتنی آسانی سے نہیں روک سکتے۔ حیدر نے دھاڑتے ہوئے ایک حملہ آور کو پیچھے دھکیلا۔ اسی دوران ایک حملہ آور نے پیچھے سے دھوکے سے وار کیا اور ایک بھاری چیز حیدر کے کاندھے میں پیوست کر دی۔ ناقابل برداشت درد کی لہر جسم میں دوڑ گئی اور قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ شدید زخمی حالت میں ایک تنگ و تاریک گلی کی طرف پیچھے ہٹتے ہوئے زمین پر گر گیا۔ حملہ آور اسے بے حس و حرکت پڑا دیکھ کر فرار ہو گئے۔ گلی کا گھپ اندھیرا اب اس کے زخمی وجود کے لیے عارضی پناہ گاہ تھا۔ سیاہ چادر میں لپٹی شہیرہ تیز بارش میں سڑکوں پر بے مقصد چل رہی تھی۔ سردی کے باعث وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ ایک تنگ گلی سے کسی مرد کے کراہنے کی تکلیف دہ آواز ابھری جس پر شہیرہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ کون ہے وہاں؟ سامنے آؤ۔ اس نے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی اور دفاع کے لیے ارد گرد چیز تلاش کرنے لگی۔ گلی کے کونے میں ایک شخص شاید زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ میری مدد کرو، حیدر نے بمشکل خشک ہونٹوں سے الفاظ ادا کیے۔
اس کا کانپتا ہوا ہاتھ ہوا میں معلق ہو گیا۔ شہیرہ نے زخمی شخص کو دیکھا اور قدم وہیں جم گئے۔ مجھے تو خود اس وقت سخت مدد کی ضرورت ہے، میں تمہاری کیا مدد کروں؟ وہ بے بسی سے اس کا زخمی وجود دیکھنے لگی۔ آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ مجھے اسپتال لے کر چلو ابھی سی وقت۔ حیدر نے زخمی ہونے کے باوجود مخصوص آمرانہ لہجے میں آرڈر دیا۔ شہیرہ نے کمر پر ہاتھ رکھے اور انتہائی غصے سے گھورا۔ عجیب مغرور شخص ہو، اس حالت میں زمین پر پڑے ہو اور پھر بھی حکم چلا رہے ہو۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے طنز کیا، لیکن ہمدرد طبیعت اسے مرنے کے لیے چھوڑنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بمشکل حیدر کا بازو اپنے کاندھے پر رکھا اور پوری طاقت سے سہارا دے کر اٹھایا۔ چلیں جلدی کریں اس سے پہلے کہ آپ کی جان نکل جائے۔ شہیرہ نے اسے کھینچتے ہوئے قریبی سڑک کی طرف قدم بڑھائے۔ اسپتال کا ایمرجنسی وارڈ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شہیرہ نے حیدر کو اندر پہنچایا تو تھکن سے خود بھی ہانپنے لگی تھی۔ ڈاکٹر جلدی آئیں، یہ شخص بہت زخمی ہے، اسے فوری امداد کی ضرورت ہے۔ اس نے اونچی آواز میں پکارا اور حیدر کو اسٹریچر پر لٹا دیا۔ عملے نے جیسے ہی زخمی شخص کا چہرہ پہچانا تو وارڈ میں کھلبلی مچ گئی۔ سب لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لینے لگے اور سینئر ڈاکٹرز پہنچ گئے۔ شہیرہ یہ پروٹوکول دیکھ کر حیران کھڑی تھی کہ آخر یہ شخص ہے کون۔ اس نے چپکے سے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ کدھر جا رہی ہیں محترمہ؟ آپ یہیں رکیں گی؟ ایک پولیس کانسٹیبل نے راستہ روکتے ہوئے درستی سے پوچھا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، میرا کام اس شخص کو یہاں لانا تھا، اب مجھے جانے دیں۔ شہیرہ نے الجھتے ہوئے جواب دیا اور زبردستی آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ ایس پی صاحب کو پتہ چلا نا کہ میں نے ان کی محسنہ کو جانے دیا تو میری نوکری کھا جائیں گے۔ کانسٹیبل نے سختی سے وہیں کھڑے رہنے کا اشارہ کیا۔ ایس پی؟ شہیرہ کی سانس اٹک گئی اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس مغرور شخص کا سرکاری رتبہ جان کر اسے گالیاں یاد آنے لگیں جو وہ اسے دیتی آئی تھی۔ یہ میں نے کس بڑی مصیبت کو گلے لگا لیا، اب یہ پولیس والا مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس نے دل میں خود کو کوسا اور بے بسی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسپتال کے وی آئی پی روم میں حیدر کو ہوش آیا۔ کاندھے پر پڑی پٹی بندھی تھی اور وہ درد کے باوجود اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی کہاں ہے جو مجھے اندھیری گلی سے اٹھا کر یہاں لائی تھی؟ حیدر نے پاس کھڑے کانسٹیبل سے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ باہر انتظار گاہ میں بیٹھی ہے سر، میں اسے آپ کے پاس اندر بھیجتا ہوں۔ کانسٹیبل نے مؤدبانہ جواب دیا اور سلیوٹ کر کے باہر چلا گیا۔ کانسٹیبل شہیرہ کو اندر لے کر آیا۔ شہیرہ شدید غصے میں تھی اور چہرے پر بغاوت صاف لکھی تھی۔ حیدر نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور تجربہ کار نگاہوں سے فوراً پہچان لیا۔ ذہن میں جمال احمد کی فائل میں لگی بیٹی کی تصویر ابھری۔ شہیرہ مڑ کر غصے سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی، لیکن حیدر نے کانسٹیبل کو باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ تم جمال احمد کی بیٹی شہیرہ ہونا؟ میں نے تمہاری تصویر فائل میں دیکھی ہے۔ حیدر نے سیدھے اور سخت الفاظ میں شناخت پوچھی۔ شہیرہ نے خوفزدہ ہونے کے بجائے انتہائی غصے سے اسے گھورا۔ ہاں میں وہی ہوں، لیکن تم بھی یقیناً میری سوتیلی ماں کا خریدا ہوا بکا ہوا افسر ہو گئے۔ اس نے سیدھا اور کڑوا الزام لگایا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو لڑکی، تم نہیں جانتی کہ تم اس وقت کس سے بات کر رہی ہو۔ حیدر نے انتہائی سرد مہری سے وارننگ دی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ میں تم جیسے افسروں کو جانتی ہوں، تم لوگ پیسوں کے لیے کسی کی زندگی برباد کر سکتے ہو۔ مجھے جانے دو۔ شہیرہ نے دروازے کا ہینڈل گھمانے کی کوشش کی۔ تم کہیں نہیں جا رہی، میں تمہیں اس وقت آفیشیل پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لینے کا آرڈر جاری کر رہا ہوں، حیدر نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ شہیرہ کے غصے کی انتہا نہ رہی اور اس نے مزاحمت شروع کر دی۔ تم مجھے قیدی نہیں بنا سکتے، میں مجرم نہیں ہوں، میں نے تمہاری جان بچائی ہے۔ وہ چیخی اور بھاری اسٹیل کی ٹرے اٹھا کر حیدر کی طرف مارنے کی کوشش کی۔ حیدر نے پھرتی سے آگے بڑھ کر بڑی سختی سے اس کے دونوں ہاتھ جکڑ لیے۔ اس نے شہیرہ کو سختی سے دیوار کے ساتھ لگایا۔ پاگل مت بنو، میں تمہیں قید نہیں کر رہا، میں تمہیں تحفظ دے کر تمہاری جان بچا رہا ہوں۔ اس کا لہجہ اتنا کڑکدار تھا کہ شہیرہ سہم گئی اور مزاحمت کمزور پڑ گئی۔ مجھے تمہارے محکمے کی کوئی مدد نہیں چاہیے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ شہیرہ نے ہاتھ چھڑوانے کی کمزور کوشش کی۔ باہر تمہاری سوتیلی ماں کے لوگ تمہیں پاگل خانے بھیجنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، اگر زندہ رہنا ہے تو ساتھ چلو۔
حیدر نے تلخ حقیقت سے آگاہ کیا اور گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ اس نے شہیرہ کو زبردستی پولیس کی بلٹ پروف گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی خفیہ سیف ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئی۔ شہیرہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی حیدر کو کوستی رہی۔ تم سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہو، تم نے مجھے اغوا کیا ہے، وہ روتے ہوئے مسلسل بولتی رہی۔ حیدر فرنٹ سیٹ پر خاموشی سے بیٹھا سڑک کو دیکھتا رہا اور بکواس کو نظر انداز کرتا رہا۔ سیف ہاؤس پہنچ کر حیدر نے شہیرہ کو بند کمرہ دیا اور باہر گارڈ کھڑے کر دیے۔ یہ پرانی عمارت شہر سے دور تھی۔ اگلی صبح شہیرہ نے ناشتہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ حیدر کمرے میں آیا اور کھانے کی ٹرے زور سے میز پر پٹخ دی۔ یہ کھانا کھاؤ اور یہ بچگانہ ضد بند کرو، اس سے تمہارا نقصان ہوگا۔ اس نے شہیرہ کو سختی سے حکم دیا، جب تک تم مجھے جانے نہیں دیتے میں ایک نوالہ بھی نہیں کھاؤں گی۔ شہیرہ نے ضدی انداز میں کہا، بھوکا مرنے سے تمہارے باپ کے دشمنوں کو فرق نہیں پڑے گا، تم انہیں جیت تحفے میں دے دو گی۔ حیدر نے حقیقت پسندانہ رویے کے ساتھ سمجھایا، مجھے تو تم پر ذرا برابر بھی اعتبار نہیں ہے۔ شہیرہ نے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن لہجے کی سختی کم ہو چکی تھی، مجھے تمہارے اعتبار کی ضرورت بھی نہیں ہے، میرا کام حقائق تک پہنچنا ہے اور تم واحد کڑی ہو۔ حیدر نے دو ٹوک جواب دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ دوسری طرف شبانہ بیگم کو فرار کا علم ہو چکا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں غصے سے چکر لگا رہی تھی۔ وہ لڑکی کہاں غائب ہو سکتی ہے؟ اسے فوراً ڈھونڈ کر پیش کرو، اس نے آدمیوں پر چلاتے ہوئے کہا۔ اس نے مقامی تھانے کے ایس ایچ او کو طلب کیا اور بڑی رقم رشوت پیش کی۔ مجھے آج ہی شہیرہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانی ہے، دیکھو کہ وہ خطرناک ذہنی مریضہ ہے۔ شبانہ نے سخت ہدایات دیتے ہوئے سازش کا جال بنا تھا۔ مقصد شہیرہ کو پاگل خانے بھجوا کر جائیداد پر قبضہ کرنا تھا۔ اگلے دن اخبارات کے فرنٹ پیج پر شہیرہ کی تصویر چھپوا دی گئی اور خبر میں لکھا تھا کہ لڑکی ذہنی توازن کھو چکی ہے، جو پناہ دے گا مجرم ہوگا۔ حیدر نے سیف ہاؤس کے کمرے میں داخل ہو کر اخبار سیدھا شہیرہ کے سامنے میز پر پھینکا۔ دیکھو تمہاری پیاری سی سوتیلی ماں نے تحفہ بھیجا ہے، اب تم سرکاری طور پر پاگل قرار دی جا چکی ہو، اس نے طنزی اور سخت انداز میں کہا۔ تو شہیرہ نے اخبار اٹھایا اور جھوٹی بکواس پڑھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ عورت جھوٹی اور مکار ہے، میں پاگل نہیں ہوں، وہ مجھے برباد کرنا چاہتی ہے۔ اس نے روتے ہوئے اخبار کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ اپنے مگرمچھ کے آنسو فوراً بند کرو، عدالت کو ثبوت چاہیے ہوتے ہیں۔ حیدر نے سختی سے رونے سے روکا اور آنکھوں میں دیکھا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری مدد کروں تو مجھے ٹھوس ثبوت دو، اس کے لہجے میں فیصلہ کن طاقت تھی۔ شہیرہ نے آنسو صاف کیے اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ مجھے اس رات کے بارے میں تفصیل سے سچ سچ بتاؤ، جب تمہارے والد رخصت ہوئے تھے۔ حیدر نے ڈائری نکالتے ہوئے تفتیش شروع کی۔ اس رات میں پانی پینے کے لیے اٹھی تھی، شبانہ کو ایک نامعلوم شخص کے ساتھ پیسوں کا لین دین کرتے دیکھا، اس نے یاد کرتے ہوئے بتایا اور آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ دوسرا شخص کون تھا؟ کیا تم نے چہرہ دیکھا تھا؟ حیدر نے چوکنا ہو کر سوال کیا۔ نہیں، اندھیرا تھا، لیکن اس شخص کی دائیں کلائی پر ایک مخصوص گہرا نشان تھا جو مجھے یاد ہے، شہیرہ نے پورے یقین کے ساتھ جواب دیا۔ حیدر نے یہ بات ڈائری میں نوٹ کی، آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ان کی باتوں کے باوجود شہیرہ کو حیدر پر مکمل بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس رات جب سیف ہاؤس میں خاموشی چھا گئی تو اس نے فرار کا فیصلہ کیا۔ اس نے کھڑکی کھولی اور پچھلی اونچی دیوار کی طرف دبے قدموں بڑھی۔ دیوار کے ساتھ رکھے پتھر پر پاؤں رکھا اور اوپر چڑھنے کی کوشش کی۔ اس اندھیری رات میں کہاں جانے کا ارادہ ہے محترمہ؟ اندھیرے میں حیدر کی بھاری آواز گونجی جو جاگ کر پہرا دے رہا تھا۔ شہیرہ کا توازن بگڑا اور نیچے گرنے لگی، لیکن حیدر نے آگے بڑھ کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کا غصہ عروج پر تھا۔ اس نے شہیرہ کو بازو سے پکڑا اور سختی سے جھنجھوڑ کر سیدھا کھڑا کیا۔ تم واقعی پاگل ہو، کیا سمجھ نہیں آتی کہ دیوار سے باہر قدم رکھتے ہی شبانہ کے درندے تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے؟ حیدر نے چہرے کے قریب آ کر شدید غصے سے کہا۔ اس لمحے شہیرہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ گئی اور مزاحمت دم توڑ گئی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ میرے پاس ایک ثبوت ہے جو میں نے چھپایا اور آج تک کسی کو نہیں دکھایا۔ اس نے روتے ہوئے حیدر کی طرف دیکھا اور آخری اعتبار کیا۔ اس نے کپڑوں کے اندر محفوظ کی ہوئی USB نکالی
اور حیدر کی طرف بڑھاتی۔ اس میں وہ خفیہ آڈیو ریکارڈنگ ہے جس میں شبانہ میرے والد کو راستے سے ہٹانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ حیدر نے USB ہاتھ میں لی۔ اگلی صبح حیدر نے ایکسپرٹ سے آڈیو ریکارڈنگ کی فرانسک جانچ کروائی۔ رپورٹ میں ثابت ہو گیا کہ دوسری آواز شہر کے نامور بلڈر کی تھی جو شبانہ کا قریبی کاروباری ساتھی تھا۔ تو یہ ہے وہ بڑی مچھلی جس گھنونے کھیل کے پیچھے، اب یہ مجھ سے نہیں بچے گا۔ حیدر نے فرانسک رپورٹ پڑھتے ہوئے سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس نے بلڈر کے دفتر پر چھاپا مارنے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ شہیرہ کے کمرے میں آیا، اسے محفوظ اندرونی کمرے میں بھیجا اور سختی سے ہدایت دی، میں اہم کام سے جا رہا ہوں، یاد رکھنا کسی بھی صورت کے دروازہ اندر سے نہیں کھولنا۔ اس کا لہجہ وارننگ سے بھرا تھا۔ کیا آپ ٹھیک تو رہیں گے؟ وہاں شہیرہ کے منہ سے بے ساختہ الفاظ نکل گئے۔ حیدر نے گہری نظروں سے دیکھا اور باہر نکل گیا۔ حیدر ابھی چھاپے کے لیے نکلا ہی تھا کہ سیف ہاؤس پر شبانہ کے بھیجے ہوئے 2 مسلح آدمیوں نے دھاوا بول دیا۔ گارڈ زخمی ہو کر گر پڑے، شیشے ٹوٹنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ شہیرہ اندرونی کمرے میں چھپ کر خوف سے کانپ رہی تھی۔ دروازہ توڑو، وہ مفرور لڑکی یہیں چھپی ہوئی ہے، اسے ڈھونڈو، کنڈے کی بھاری آواز باہر سے آئی۔ اسی وقت جب کنڈے دروازہ توڑنے والے تھے، حیدر طوفان کی طرح واپس پہنچ گیا۔ تمہارا واسطہ مجھ سے ہے، پیچھے ہٹو، حیدر نے للکارا اور جھپٹ پڑا۔ ایک سخت جسمانی مقابلے میں حیدر نے مہارت استعمال کرتے ہوئے دونوں کنڈوں کو غیر مسلح کر دیا، انہیں زمین پر گرا کر ہاتھ پیچھے باندھ دیے۔ شہیرہ نے دروازہ کھولا اور باہر نکلی۔ اس نے حیدر کو دیکھا جس کی شرٹ پھٹ چکی تھی اور چوٹیں آئی تھیں۔ اگلے روز حیدر نے ٹیم کے ہمراہ بلڈر کے دفتر پر اچانک چھاپا مارا۔ وہاں سے جمال احمد کے نام پر بنائے گئے جعلی ٹرانسفر لیٹرز اور جائیداد کے کاغذات مل گئے۔ شبانہ کو ثبوتوں کے ملنے کا علم ہوا تو بوکھلا گئی۔ اس انسپکٹر کو میں کسی صورت نہیں چھوڑوں گی، اس نے میری سلطنت کو ہاتھ ڈالا ہے۔ اس نے غصے سے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے تعلقات استعمال کیے اور IG پولیس تک رسائی حاصل کی۔ حیدر پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور ذہنی مریضہ کو غائب کرنے کا الزام لگایا۔ اعلیٰ افسران نے دباؤ میں آ کر حیدر کو تفتیش سے روک دیا۔ انسپکٹر حیدر، آپ کیس سے الگ ہو جائیں اور لڑکی کو محکمے کے سامنے پیش کریں، یہ اعلیٰ حکام کا فیصلہ ہے۔ یہ سخت حکم نامہ حیدر کی میز پر رکھ دیا گیا۔ حیدر نے حکم نامہ پڑھا اور چہرے پر باغیانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے سرکاری وردی اتاری اور کرسی پر رکھ دی۔ اس نے کیس چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ سیدھا اس خفیہ مقام پر گیا جہاں شہیرہ کو منتقل کیا گیا تھا۔ حالات خراب ہو چکے ہیں، محکمے نے میرے ہاتھ باندھ دیے اور نوکری بھی جا سکتی ہے۔ حیدر نے شہیرہ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں آفیشل کیپیسٹی میں حفاظت نہیں کر سکتا، اگر تم چاہو تو جا سکتی ہو، میں تمہیں شہر سے نکال دوں گا۔ اس نے آزادی کی پیشکش کی۔ شہیرہ خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھی اور حیدر کا مضبوط ہاتھ تھام لیا۔ تم نے میرے انصاف کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا اور اب میں تمہارے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ ہم مل کر ظالموں کا سامنا کریں گے۔ اس کی آواز میں پختہ یقین تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ان کا رشتہ محافظ اور قیدی سے نکل کر برابر کے ساتھیوں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ حیدر نے اسبات میں سر ہلایا اور آنکھوں میں عزم جاگ گیا۔ اس نے شہیرہ کو نئے اور زیادہ خفیہ مقام پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب ہمارا اگلا قدم وہ ہوگا جس کی شبانہ کو اپنے خواب میں بھی کبھی توقع نہیں ہوگی۔ حیدر نے رات کے گہرے اندھیرے میں گاڑی چلاتے ہوئے پراسرار اور خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور گاڑی نامعلوم منزل کی طرف گم ہو گئی۔ رات کی تاریکی میں شہر کی حدود سے دور ایک ویران اور خستہ حال عمارت کے سامنے حیدر کی گاڑی رکی۔ یہ جگہ برسوں سے ویران پڑی تھی، لیکن اس کی موٹی دیواریں کسی بھی بیرونی خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے بہترین تھیں۔ چاروں طرف گہرا سناٹا تھا اور ہوائیں پرانی کھڑکیوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ حیدر نے گاڑی کا انجن بند کیا اور ارد گرد کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جلدی نیچے اترو اور سیدھا اندر جاؤ، دائیں بائیں دیکھنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ حیدر نے انتہائی سرد اور محتاط لہجے میں ہدایت دی اور اس کی نظریں مسلسل راستے پر جمی تھی۔ یہ کیسی ویران جگہ ہے، کیا ہم واقعی یہاں محفوظ رہیں گے؟ شہیرہ نے عمارت کو دیکھتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے پوچھا اور اس کی آواز میں تھکاوٹ نمایاں تھی۔ ہم یہاں آرام فرمانے نہیں، اپنی جان بچانے آئے ہیں۔ فوراً اندر چلو، حیدر نے تلخی اور سختی سے جواب دیا اور اسے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ عمارت کے اندر ایک بڑا اور گرد آلود کمرہ تھا جس میں ایک پرانی میز اور چند ٹوٹی ہوئی کرسیاں پڑی تھیں۔
حیدر نے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے تمام دروازے اور کھڑکیاں اندر سے مضبوطی سے بند کی تھیں اور پردے گرا دیے۔ یہاں کوئی سہولت نہیں ملے گی، تمہیں اسی فرش پر گزارا کرنا ہوگا۔ حیدر نے اپنا بیگ میز پر رکھتے ہوئے انتہائی پریکٹیکل اور کھردرے انداز میں کہا، میں مخملوں کے بستروں کی عادی نہیں ہوں حیدر، میں نے اپنی زندگی کے بدترین دن دیکھے۔ شہیرہ نے پر اعتماد اور مضبوط لہجے میں جواب دیا اور فرش پر پڑی ایک پرانی چٹائی پر بیٹھ گئی۔ اچھی بات ہے، کیونکہ آگے کا راستہ اس سے بھی زیادہ کٹھن اور مشکل ہونے والا ہے۔ حیدر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں حقیقت بیان کی۔ اس نے میز پر وہ بوسیدہ فائل کھولی جس میں جمال احمد کے واقعے کی تمام تر تفصیلات اور پرانی پراپرٹی درج تھی۔ شہیرہ کی نظریں ان کاغذات پر پڑیں تو اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ یہ تمہارے والد کے واقعے کی نامکمل رپورٹ ہے، اسے غور سے پڑھو اور مجھے بتاؤ کہ اس میں کیا غلط ہے۔ حیدر نے فائل اس کی طرف کھسکاتے ہوئے انتہائی خشک اور پیشہ ورانہ انداز میں کہا، میں یہ سب دوبارہ نہیں پڑھ سکتی، یہ کاغذات میرے لیے بہت تکلیف دہ اور اذیت ناک ہیں۔ شہیرہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تمہارے جذبات اور آنسو مجرموں کو سزا نہیں دلوا سکتے، آنسو صاف کرو اور اپنے دماغ کا استعمال کرو۔ حیدر نے میز پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے اسے کڑوے اور بے لاگ الفاظ میں آئینہ دکھایا۔ تمہیں لگتا ہے میرے اندر احساس نہیں؟ میں انسان ہوں، کوئی مشین نہیں۔ شہیرہ نے غصے سے حیدر کو گھورا اور اس کی آواز میں ایک شدید احتجاج تھا۔ احساسات کو کمزوری مت بننے دو شہیرہ، اگر تم آج روتی رہی تو شبانہ تمہاری جائیداد اور تمہاری زندگی دونوں ہڑپ کر جائے گی۔ حیدر نے انتہائی سخت لیکن حقائق پر مبنی لہجے میں اسے اس کے مقصد کی یاد دہانی کروائی۔ شہیرہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھوں سے نمی صاف کی۔ اسے حیدر کی ڈانٹ کے بعد خود کو سنبھالا اور کانپتے ہاتھوں سے فائل کے اوراق پلٹنا شروع کیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی اور صرف کاغذات پلٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ دوسری طرف شبانہ بیگم اپنی شاندار حویلی کے ڈرائنگ روم میں بے چینی اور غصے سے ٹہل رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمایاں تھے، لیکن اس کی مکاری اور سازشی ذہنیت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ بلڈر اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ افسر میری سوچ سے کہیں زیادہ چالاک نکلا، اس نے میری پوری سلطنت کی بنیاد ہلا دی۔ شبانہ نے غصے سے میز پر رکھا قیمتی گلدان گراتے کہا، اور اس کا سانس تیز چل رہا تھا، ہمیں ہر حال میں اس لڑکی تک پہنچنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ کوئی نیا ثبوت لے کر حکام کے سامنے آ جائے۔ بلڈر نے اپنے مخصوص کاروباری اور شاطرانہ انداز میں مشورہ دیا اور ماتھے پر پڑی لکیروں کو مسلا، تمہارے بھیجے ہوئے آدمی تو کسی کام کے نہیں نکلے، اب میں اپنے ذاتی رابطے استعمال کروں گی۔ شبانہ نے انتہائی حقارت سے بلڈر کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں خطرناک اور گہری سازش جنم لینے لگی۔ میں نے سنا محکمے نے اس افسر کو تفتیش سے الگ کر دیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے۔ بلڈر نے قدرے پرسکون اور امید بھرے لہجے میں شبانہ کو حالات کی نزاکت بتائی۔ اس کی نوکری تو ختم سمجھو، لیکن مجھے وہ لڑکی ہر قیمت پر چاہیے تاکہ میں اسے مستقل طور پر پاگل خانے بھیج سکوں۔ شبانہ نے زہریلے اور اٹل لہجے میں اپنا حتمی فیصلہ سنایا اور فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ویران عمارتوں میں شہیرہ مسلسل 2 گھنٹے سے ان کاغذات کا مطالعہ کر رہی تھی۔ اس نے مالیاتی گوشواروں کو حویلی کے پرانے ملازمین کی فہرست پر اپنی مکمل توجہ مرکوز کر رکھی تھی۔ حیدر خاموشی سے کھڑا اس کی ہر حرکت کا بغور نوٹ کر رہا تھا۔ یہاں دیکھو حیدر، اس فہرست میں ایک نام پر بار بار کٹنگ کی گئی ہے اور اسے جان بوجھ کر چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ شہیرہ نے انگلی سے ایک مخصوص اور دھندلے حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی پر اعتماد اور تیز لہجے میں کہا، یہ کس کا نام ہے اور اس واقعے کے فوراً بعد یہ شخص ریکارڈ سے کہاں غائب ہو گیا؟ حیدر نے کاغذ کو اپنے قریب لاتے ہوئے گہری اور تفتیشی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ تو وہی پرانا ملازم ہے جو برسوں سے ہمارے گھر کا حصہ تھا، لیکن شبانہ نے اسے اچانک بغیر کسی وجہ کے نوکری سے نکال دیا تھا۔ شہیرہ کے ذہن میں ایک پرانی یاد تازہ ہوئی اور اس کی آواز میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک نیا اور چونکا دینے والا انکشاف تھا۔ کیا تم اس شخص کو شکل سے پہچان سکتی ہو اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے؟ حیدر نے فوری طور پر انتہائی چوکنا اور پرجوش انداز میں اگلا سوال کیا۔ ہاں بالکل، وہ ہمارے گھر کے ہر راز سے واقف تھا اور شبانہ اس سے ہمیشہ چڑھتی تھی۔ شہیرہ نے پورے یقین اور مضبوطی کے ساتھ جواب دیا اور اس کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگ اٹھی۔ یہی وہ گمشدہ کڑی ہے جس کی ہمیں تلاش تھی اور یہ شخص اس رات کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔
حیدر نے فیصلہ کن انداز میں ڈائری بند کرتے ہوئے کہا اور اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک ابھری۔ لیکن اب ہم اسے کہاں ڈھونڈیں گے؟ اسے تو یہاں سے گئے بہت عرصہ گزر چکا۔ شہیرہ نے الجھن اور تشویش بھرے لہجے میں پوچھا اور حیدر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کی فکر تم مجھ پر چھوڑ دو، میرے پاس ایسے طریقے ہیں جو زمین پھاڑ کر بھی معلومات نکال سکتے ہیں۔ حیدر نے انتہائی مغرور اور پر اعتماد لہجے میں جواب دیا اور اپنا فون نکال کر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ اس نے اپنے کچھ پرانے اور انتہائی رازدار مخبروں کو اس الزام کا نام اور پرانا پتہ بھیج دیا۔ وہ جانتا تھا کہ محکمے سے الگ ہونے کے بعد اب اسے اپنے ذاتی اور خفیہ نیٹ ورک پر ہی انحصار کرنا ہوگا۔ تمہیں بولنا سیکھنا ہوگا شہیرہ، کمزوروں اور رونے والوں کو یہ معاشرہ بے دردی سے کچل دیتا ہے۔ حیدر نے فون جیب میں رکھتے ہوئے اچانک شہیرہ کی طرف مڑ کر ایک سخت اور ناصحانہ انداز میں کہا، میں کمزور نہیں ہوں حیدر، میں بس ان اپنوں کے ظالمانہ رویوں سے اب تھک چکی ہوں جنہوں نے مجھے ہر قدم پر دھوکہ دیا۔ شہیرہ نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے تلخ اور دکھی لہجے میں حقیقت بیان کی۔ یہاں کوئی اپنا نہیں ہوتا، یہ مفادات اور طاقت کی دنیا ہے۔ ہمیں اپنی جنگ خود لڑنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونا ہوگا۔ حیدر نے اسے معاشرے کی کڑوی حقیقت بتاتے ہوئے انتہائی بے رحم اور حقیقت پسندانہ الفاظ کا چناؤ کیا۔ میں پوری طاقت سے لڑوں گی، لیکن مجھے یہ راستہ دکھانے کے لیے فی الحال کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ شہیرہ نے حیدر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی ایماندارانہ اور سنجیدہ لہجے میں اعتراف کیا۔ میں تمہیں صرف راستہ دکھا سکتا ہوں، لیکن چلنا تمہیں خود ہوگا۔ اگر کسی مقام پر گرو گی تو خود اٹھنا ہوگا۔ حیدر نے اپنی حدود واضح کرتے ہوئے انتہائی دو ٹوک اور کھردرے انداز میں اسے خبردار کیا۔ ان کے درمیانی گفتگو ان کے رشتے کی نوعیت کو مزید واضح اور مضبوط کر رہی تھی۔ حیدر اسے کسی قسم کی جھوٹی تسلی دینے کے بجائے اسے آنے والے کٹھن وقت کے لیے ایک چٹان کی طرح تیار کر رہا تھا۔ دوپہر کے وقت حیدر کچھ ضروری سامان اور معلومات اکٹھی کرنے کے لیے عمارت سے باہر جانے کے لیے تیار ہوا۔ اس نے اپنی جیکٹ پہنی اور دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں کچھ گھنٹوں کے لیے باہر جا رہا ہوں، کسی بھی صورت دروازہ نہیں کھولنا، نہ ہی کھڑکی سے باہر جھانکنا۔ حیدر نے انتہائی سخت اور آمرانہ انداز میں شہیرہ کو آخری بار ہدایت دی۔ آپ جلدی واپس آ جائیے گا، مجھے یہاں اکیلے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ شہیرہ کے لہجے میں ایک فطری پریشانی اور قدرے خوف جھلک رہا تھا۔ تمہارے اندر کا خوف ہی تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اسے ختم کرو، میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ حیدر نے بغیر کسی ہمدردی کے انتہائی کاٹ دار اور سیدھا جواب دیا اور دروازہ باہر سے لاک کر کے چلا گیا۔ حیدر کے جانے کے بعد عمارت میں ایک بار پھر خوفناک سناٹا چھا گیا۔ شہیرہ نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے دوبارہ ان کاغذات کو دیکھنا شروع کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں نئے سوالات ابھر رہے تھے۔ اچانک باہر کے مرکزی دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ شہیرہ کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ اس نے سانس روکی اور اپنی جگہ پر بت بن کر بیٹھ گئی۔ دروازہ کھولو، مجھے معلوم ہے تم اندر ہو۔ باہر سے ایک نامعلوم اور بھاری آواز ابھری جس نے شہیرہ کے خوف میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس کا پہلا رد عمل تھا کہ وہ چھپ جائے یا حیدر کو فون کرے، لیکن پھر اسے حیدر کی وہ کڑوی اور سخت باتیں یاد آئیں جو اس نے صبح کہی تھی۔ اس نے اپنے خوف پر قابو پایا اور اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھی اور اس نے انتہائی احتیاط سے دروازے کے چھوٹے سوراخ سے باہر دیکھنے کی کوشش کی۔ باہر ایک عام سا مقامی شخص کھڑا تھا جو شاید غلطی سے وہاں آ گیا اور اب بڑبڑاتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ شکر ہے یہ کوئی اور تھا، شبانہ کے لوگ نہیں تھے۔ شہیرہ نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیتے ہوئے خود سے کہا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ اس چھوٹے سے واقعے اور شہیرہ کے اندر ایک نیا اعتماد اور ذہنی پختگی پیدا کر دی۔ اسے احساس ہو گیا کہ وہ ہر بار ڈر کر نہیں چھپ سکتی، اسے اپنے اعصاب پر قابو پانا ہوگا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو حیدر واپس آ گیا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک واضح اور حتمی کامیابی کی چمک بھی تھی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور سیدھا میز کی طرف آ گیا۔ اس نے اس شخص کا مکمل سراغ لگا لیا۔ مخبروں نے اس کی موجودہ لوکیشن کنفرم کر دی تھی۔ حیدر نے ایک کاغذ میز پر رکھتے ہوئے انتہائی پرجوش اور فیصلہ کن لہجے میں اطلاع دی۔ وہ شخص کہاں ہے؟ کیا ہم ابھی اس کے پاس جا رہے ہیں؟ شہیرہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کی آواز میں ایک بے تابی اور جلدی نمایاں تھی۔ وہ یہاں سے بہت دور ایک پسماندہ گاؤں میں چھپ کر بیٹھ گیا ہے اور ہمیں کل صبح ہی وہاں کے لیے نکلنا ہوگا۔ حیدر نے کاغذ پر لکھی معلومات پر انگلی رکھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور منصوبہ بندی والے انداز میں بتایا۔ کیا وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے گا؟ اسے تو شبانہ نے بہت ڈرا بھگایا ہوا تھا۔ شہیرہ نے صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے
ایک بہت ہی منطقی اور اہم سوال اٹھایا۔ اسے زبان کھولنی پڑے گی، میں اسے سیدھا راستے پر لانا بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ حیدر نے انتہائی سرد اور خطرناک لہجے میں جواب دیا، اور اس کا یہ انداز ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ رات کا اندھیرا مزید گہرا ہو چکا تھا اور ویران عمارت میں صرف ان دونوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اگلی صبح کا سورج ان کے لیے ایک نئی اور انتہائی کٹھن سفر کا آغاز لے کر آنے والا تھا۔ شہیرہ کو معلوم تھا کہ اس نئے سفر میں قدم قدم پر خطرات موجود ہیں، لیکن اب وہ ذہنی طور پر مکمل تیار ہو چکی تھی۔ اس نے حیدر کی طرف دیکھا جو اپنے ہتھیار صاف کر کے احتیاط سے بیگ میں رکھ رہا تھا۔ وہ دونوں اب ایک ہی مقصد کے لیے جڑے ہوئے دو مضبوط ساتھی بن چکے تھے۔ صبح کی ہلکی اور خنک ہوائیں ویران عمارت کی ٹوٹی کھڑکیوں سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ سورج کی پہلی کرن نے کمرے کے گرد آلود فرش کو تھوڑا سا روشن کر دیا تھا، جس سے کمرے کی ویرانی مزید نمایاں ہو گئی۔ حیدر پہلے ہی جاگ چکا تھا اور کمرے کے کونے میں کھڑا اپنا سامان سمیٹ رہا تھا۔ اس کی حرکات میں ایک عجیب سی تیزی، چوکنا پن اور پیشہ ورانہ مہارت جھلک رہی تھی۔ یہ کپڑے پہنو اور اپنا حلیہ مکمل طور پر بدل لو، ہمیں 1 گھنٹے کے اندر ہر حال میں یہاں سے نکلنا ہے۔ حیدر نے ایک پرانا اور سادہ سا دیہاتی لباس شہیرہ کی طرف پھینکتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور کھردرے حاکمانہ لہجے میں حکم دیا۔ شہیرہ نے وہ کپڑے پکڑے اور ان کی خستگی اور بوسیدگی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ اور ناگواری ابھری، لیکن پھر اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ میں تیار ہوں حیدر، مجھے بس یہ بتاؤ کہ ہمیں کس راستے سے جانا ہے تاکہ شبانہ کے لوگ ہمیں پہچان نہ سکیں۔ شہیرہ نے اپنے جذبات کو دباتے ہوئے پختہ اور پرعزم لہجے میں جواب دیا اور لباس تبدیل کرنے کے لیے اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہمیں کچے راستوں اور پگڈنڈیوں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ مین روڈ پر سفر کرنا اس وقت موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ حیدر نے اپنی بندوق کی صفائی کرتے ہوئے انتہائی سرد اور حقائق پر مبنی لہجے میں صورتحال کی سنگینی واضح کی، تو دوسری طرف شہیر کی شاندار اور پرتعیش حویلی میں شبانہ بیگم کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے ڈرائنگ روم میں رکھی ہر قیمتی چیز کو اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ وہ دونوں کو زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا۔ محکمے کے لوگ بھی ان کا کوئی نام و نشان نہیں ڈھونڈ پا رہے۔ یہ کیسی تفتیش ہے؟ شبانہ نے اپنے سامنے کھڑے بلڈر پر چیختے ہوئے زہریلے اور غضبناک لہجے میں کہا، اور اس کی آنکھیں مارے غصے کے سرخ ہو رہی تھیں۔ ہمیں صبر اور ہوش سے کام لینا ہوگا شبانہ، وہ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتے۔ ان کے پاس پیسے اور وسائل بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ بلڈر نے خوفزدہ اور انتہائی محتاط لہجے میں پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کی اور صوفے پر اپنا پہلو بدلا۔ صبر کا وقت گزر چکا، اور اگر وہ لڑکی کوئی نیا ثبوت لے کر حکام کے پاس پہنچ گئی تو میری ساری محنت مٹی میں مل جائے گی۔ شبانہ نے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے انتہائی شاطرانہ اور خطرناک لہجے میں اپنے اندر کے چھپے ہوئے خوف کا اظہار کیا تھا۔ میں نے اپنے تمام ذرائع استعمال کر لیے ہیں، وہ پولیس افسر بہت چالاک ہے، اس نے اپنا ہر نشان مٹا دیا ہے۔ بلڈر نے اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے تھکے ہوئے اور مایوس لہجے میں جواب دیا۔ مجھے اس کی چالاکی سے کوئی غرض نہیں، مجھے وہ لڑکی میرے قدموں میں چاہیے، ورنہ میں تم سب کی زندگی اجیرن کر دوں گی۔ شبانہ نے خوفناک دھمکی دیتے ہوئے اپنا حتمی فیصلہ سنایا اور غصے سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہر کی حدود سے دور حیدر اور شہیرہ ایک پرانی اور خستہ حال جیپ میں سوار دھواں بھرے راستے پر سفر کر رہے تھے۔ شہیرہ نے دیہاتی عورتوں کی طرح ایک موٹی چادر سے اپنا چہرہ آدھا چھپا رکھا تھا، جبکہ حیدر نے ایک پرانی پگڑی اور عام سا میلا لباس پہن رکھا تھا۔ اپنا سر نیچے رکھو، اور اگر راستے میں کوئی ہمیں روکے تو بالکل خاموش رہنا، بات میں خود کروں گا۔ حیدر نے گاڑی کی رفتار قدرے کم کرتے ہوئے انتہائی کڑے اور محتاط انداز میں شہیرہ کو سخت ہدایت دی۔ میں کچھ نہیں بولوں گی، لیکن مجھے یہ راستہ بہت خطرناک لگ رہا ہے۔ کیا ہم واقعی منزل تک پہنچ جائیں گے؟ شہیرہ نے چادر کو مزید اپنے چہرے پر کھینچتے ہوئے ڈرے ہوئے اور غیر یقینی لہجے میں سوال کیا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں منزل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے اعصاب کو مضبوط رکھو۔ حیدر نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے انتہائی مغرور اور پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ گاڑی کچھ دور مزید چلی تھی کہ سامنے سڑک پر ایک عارضی ناکہ لگا ہوا نظر آیا، جہاں شبانہ کے خریدنے ہوئے کچھ کرپٹ پولیس والے ہر گزرنے والی گاڑی کی کڑی تلاشی لے رہے تھے۔ اور سامنے خطرہ ہے، بالکل نارمل برتاؤ کرنا، گھبراہٹ تمہارا چہرہ بے نقاب کر دے گی۔ حیدر نے سامنے دیکھتے ہوئے انتہائی دھیمے لیکن چوکنا لہجے میں شہیرہ کو خبردار کیا اور گاڑی کی رفتار بالکل نارمل کر دی۔
گاڑی روکو اور فوراً نیچے اترو۔ ایک موٹے اور بدتمیز اہلکار نے جیپ کے بونٹ پر بھاری ڈنڈا مارتے ہوئے انتہائی درست اور غصیلے لہجے میں حیدر کو للکارا۔ حیدر نے انتہائی سکون سے گاڑی سائڈ پر لگائی اور اپنے چہرے کے تاثرات کو بالکل نارمل رکھا، جیسے وہ واقعی میں کوئی عام اور غریب کسان ہو۔ کیا مسئلہ ہے صاحب جی؟ ہم غریب لوگ ہیں اور محنت مزدوری کے لیے اگلے گاؤں جا رہے ہیں۔ حیدر نے اپنی آواز مکمل طور پر بدل کر دیہاتی لہجے میں انتہائی عاجزی اور سادگی سے جواب دیا۔ اہلکار نے انتہائی مشکوک اور گھورتی ہوئی نظروں سے جیپ کے اندر بیٹھی شہیرہ کو دیکھا، جو خوف سے ایک کونے میں سمٹی ہوئی تھی۔ یہ عورت کون ہے اور اس نے اس گرمی میں اپنا منہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ چادر ہٹاؤ، مجھے اس کی شکل دیکھنی ہے، اہلکار نے سختی سے حکم دیا اور جیپ کے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، جس سے شہیرہ کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ یہ میری گھر والی ہے صاحب جی، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، شہر کے اسپتال سے مشکل سے دوائی دلوا کر لا رہا ہوں، اسے بخش دیں۔ حیدر نے فوراً بیچ میں بولتے ہوئے انتہائی پراعتماد اور سنجیدہ لہجے میں اہلکار کا راستہ روکا اور اسے باتوں میں الجھایا۔ اہلکار نے کچھ دیر دونوں کو غور سے پورا، پھر ناک سکڑتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ جاؤ یہاں سے، اور آئندہ اس راستے پر نظر مت آنا ورنہ اندر کر دوں گا۔ دستے ہاتھ کا حقارت آمیز اشارے سے انہیں دفع ہونے کا کہا اور دوسری گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ حیدر نے بغیر کوئی تاثر دیے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی کے سفر کے دوران خاموش طویل ہو گئی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف پہلے خشک کھیت اور درخت تیزی سے پیچھے جا رہے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ ہمیں پہچان لے گا، میرا دل ابھی تک زوروں سے دھڑک رہا ہے۔ شہیرہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی چادر کو تھوڑا ڈھیلا کیا، اس کی آواز میں خوف کی لرزش نمایاں تھی۔ خوف کو خود پر سوار کرو گی تو چھوٹی سی رکاوٹ بھی پہاڑ لگے گی، میں نے کہا تھا نا مجھ پر بھروسہ رکھو۔ حیدر نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے انتہائی سرد اور سبق آموز لہجے میں اسے حقیقت سے پسندانہ بات سمجھائی۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ پرانا ڈرائیور ہمیں دیکھ کر پہچان لے گا اور ہماری مدد کرے گا؟ شہیرہ نے اچانک موضوع بدلتے ہوئے سوال کیا اور اس کی آنکھوں میں گہری اور پریشان کن سوچ تھی۔ وہ تمہیں ضرور پہچانے گا کیونکہ تم اس کے ضمیر پر ایک بہت بڑا بوجھ ہو، اور ضمیر کا بوجھ انسان مرتے دم تک نہیں بھولتا۔ حیدر نے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے انتہائی فلسفیانہ اور کھردرے لہجے میں معاشرتی حقیقت بیان کی۔ اگر وہ شبانہ کے خوف سے مکر گیا اور اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا تو میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچے گا۔ شہیرہ نے بے بسی سے اپنے ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے اپنے اندر کی شدید نا امیدی اور گھبراہٹ کو ظاہر کیا۔ تمہارے پاس میں موجود ہوں اور جب تک میں اس کیس کی تفتیش کر رہا ہوں کوئی بھی مجرم قانون سے بچ نہیں سکتا۔ حیدر نے انتہائی غرور اور اپنے پیشے پر مکمل عبور کے ساتھ دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ جیپ کچے اور دھول بھرے راستوں پر ہچ کولے کھاتی ہوئی دوپہر کے وقت ایک دور دراز اور گمنام علاقے میں داخل ہوئی۔ یہ ایک ایسی پسماندہ گاؤں تھا جہاں صرف کچے مکانات اور ٹوٹی پھوٹی ناہموار سڑکیں تھیں۔ ہمیں یہاں بہت احتیاط اور خاموشی سے کام لینا ہوگا، مقامی لوگ اجنبیوں کو جلد پہچان لیتے ہیں اور شک کرتے ہیں۔ حیدر نے ایک بڑے درخت کے گھنے سائے سے روکتے ہوئے انتہائی تفتیشی اور محتاط لہجے میں شہیرہ کو آگاہ کیا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے منزل کے قریب آ کر میرا دم گھٹ رہا ہے، ماضی کی یادیں مجھے ڈرا رہی ہیں۔ شہیرہ نے ارد گرد ماحول کو دیکھتے ہوئے انتہائی کمزور اور تشویش بھرے لہجے میں اپنے اندر چھپا ہوا خوف ظاہر کیا۔ وہ مدد کرے گا کیونکہ میں اس کے سامنے وہ تلخ حقائق رکھوں گا جن سے وہ کسی صورت انکار نہیں کر پائے گا۔ حیدر نے گاڑی سے اترتے ہوئے انتہائی اٹل اور پراعتماد لہجے میں جواب دیا۔ حیدر گاڑی سے اترا اور قریب ہی موجود ایک چھوٹے سے چائے کے کھوکے کی طرف بڑھ گیا۔ شہیرہ گاڑی میں بیٹھی مسلسل ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ بابا جی، اس گاؤں میں کوئی ایسا شخص آیا ہے جو پہلے شہر کی کسی کوٹھی میں گاڑی چلاتا ہو؟ حیدر نے دکاندار سے ماچس خریدتے ہوئے انتہائی عام اور غیر مشکوک لہجے میں سوال کیا۔ دکاندار نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یہاں تو سبھی شہر میں مزدوری کرنے جاتے ہیں، تم کس مخصوص بندے کی بات کر رہے ہو بھائی؟ بوڑھے دکاندار نے بے نیازی اور روکھے پن سے جواب دیا اور برتن دھونے لگا۔ اس کا نام بشیر ہے، وہ کافی سال شہر کی ایک بڑی حویلی میں رہا ہے، اچانک یہاں بسا۔ حیدر نے نام بتاتے ہوئے انتہائی دھیمی اور رازدارانہ لہجے میں بات کو آگے بڑھایا تاکہ کوئی دوسرا گاؤں والا نہ سنے۔ بوڑھوں کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی اور حیرت آئی، لیکن اس نے فوراً اپنا چہرہ موڑ لیا۔ وہ تو گاؤں کے آخری سرے پر اس ٹوٹی ہوئی دیوار والے گھر میں رہتا ہے، لیکن وہ کسی سے ملتا جلتا نہیں ہے، ہمیشہ سہما سہما رہتا ہے۔ دکاندار نے ارد گرد دیکھتے ہوئے انتہائی سرگوشی والے لہجے میں حیدر کو اہم ترین معلومات فراہم کی۔ حیدر نے معلومات ملنے کے بعد جیپ کو وہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور شہیرہ کو ساتھ لے کر پیدل چل پڑا۔
وہ شخص گاؤں کے بالکل آخر میں رہتا ہے، ہمیں پیدل اور چھپ کر جانا ہوگا تاکہ کسی کا دھیان ہماری طرف نہ جائے۔ حیدر نے تیز قدموں سے چلتے ہوئے انتہائی ماہرانہ اور قائدانہ انداز میں شہیر کو اپنی منصوبہ بندی سمجھائی تھی۔ میرا دل بہت کمزور ہے، دھڑک رہا ہے۔ حیدر، یہ وہی شخص ہے جو میرے والد کے آخری دنوں کا اکلوتا گواہ ہے۔ شہیرہ کے قدم بھاری ہو رہے تھے اور اس کی آواز میں ماضی کی انگنت تلخ یادوں کا درد نمایاں تھا۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھو شہیرہ، ہم ایک بہت اہم اور حتمی ثبوت کے بالکل قریب ہیں۔ اب ہماری کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ حیدر نے مڑ کر اسے سختی سے تنبیہ کی اور اس کی آنکھوں میں ایک واضح عزم اور استقامت تھی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے اور پرندے واپس اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے جب وہ ایک خستہ حال ویران اور مٹی سے بنے کچے مکان کے سامنے پہنچی۔ اس مکان کی لکڑی کا دروازہ آدھا ٹوٹا ہوا تھا اور اندر سے ایک عجیب سی پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں تمہارے باپ کے دشمنوں کا سب سے بڑا اور بھیانک راز چھپا ہوا ہے۔ حیدر نے اس ٹوٹے ہوئے دروازے کو دیکھتے ہوئے انتہائی فیصلہ کن اور پراسرار لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ خستہ حال مکان کا لکڑی کا بوسیدہ سا دروازہ ایک دل خراش چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا اور اندر کی تاریکی میں بیٹھا ایک بوڑھا شخص شدید خوف سے سمٹ کر دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ یہ پرانا اور وفادار ڈرائیور بشیر تھا، جس کے چہرے کی گہری جھریوں پر برسوں کا چھپا ہوا خوف اور شدید ندامت واضح طور پر آیا تھی۔ حیدر نے انتہائی چوکنا انداز میں قدم اندر رکھا اور اپنی تیز تفتیشی نگاہوں سے اس تنگ و تاریک مکان کا ایک باریک بینی سے جائزہ لیا۔ تمہیں ہم سے ذرا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بشیر، ہم یہاں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے۔ حیدر نے اپنا لہجہ قدرے نرم رکھا لیکن روبدار رکھتے ہوئے اسے تسلی دی اور محتاط قدموں سے اس کے بالکل قریب ہو گیا۔ تو تم لوگ کون ہو؟ مجھ غریب سے اس ویرانے میں کیا چاہتے ہو؟ میں تو پہلے ہی اپنا سب کچھ گنوا چکا ہوں، بشیر نے کانپتی ہوئی کمزور آواز میں پوچھا اور اپنے میلے کچیلے کپڑوں کو گھبراہٹ میں سختی سے مٹھیوں میں بھیج گیا۔ شہیرہ نے آہستہ سے اپنا چہرہ چادر سے ہٹایا اور نم آنکھوں کے ساتھ بشیر کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا تم نے مجھے پہچانا بشیر چاچا؟ میں تمہارے پرانے مالک جمال احمد کی بیٹی شہیرہ ہوں، جسے تم نے بچپن میں کھلایا ہے۔ شہیرہ کی آواز میں ایک عجیب سی درد مندی اور پرانی شناسائی تھی جس نے بشیر کو شدید حیرت اور صدمے میں ڈال دیا۔ بشیر نے جیسے ہی شہیرہ کا معصوم چہرہ دیکھا، اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی اور وہ وہیں کچے فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے اللہ کا واسطہ معاف کر دو بیٹی، میں بہت بزدل اور لالچی انسان ہوں۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے اس ظلم پر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ بشیر نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہوئے روتے ہوئے اپنے اندر کے تمام سالوں پرانے احساس جرم کو باہر نکالا۔ رونے اور پچھتاوے کا وقت اب گزر چکا۔ اب مجھے صرف وہ سچ بتاؤ جو تم نے اس منحوس رات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حیدر نے سختی سے اسے کاندھے سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اصل حقائق جاننے کے لیے انتہائی کڑا اور سیدھا سوال کیا۔ اس رات میں نے شبانہ بیگم اور ظالم بلڈر صاحب کے لائے ہوئے کھانے میں زہر ملاتے ہوئے خود اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا۔ بشیر نے روتے ہوئے اور کانپتے ہوئے بھیانک سچ اگل دیا جس نے جمال احمد کی ہستی کھیلتی زندگی کا چراغ گل کیا تھا۔ تمہیں یہ سب باتیں شہر جا کر عدالت میں جج کے سامنے دہرانی ہوں گی تاکہ ان ظالموں کو ان کی عبرتناک انجام تک پہنچایا جا سکے۔ حیدر نے انتہائی سنجیدہ اور فیصلہ کن انداز میں اسے قانونی گواہی دینے کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا۔ وہ لوگ بہت طاقتور اور ظالم ہیں صاحب، وہ مجھے کسی صورت زندہ نہیں چھوڑیں گے، میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا۔ بشیر نے شدید خوف اور گھبراہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلسل انکار میں سر ہلایا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ تمہاری زندگی اور حفاظت اب میری ذاتی اور پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے، میں تمہیں مکمل سیکیورٹی فراہم کروں گا، تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ حیدر نے ایک بااثر اور پراعتماد پولیس افسر کی حیثیت سے اسے مکمل تحفظ کی ٹھوس یقین دہانی کروائی جس نے بشیر کو کچھ حوصلہ دیا۔ کچھ دنوں بعد شہر کی سب سے بڑی اور پروقار عدالت کا ماحول انتہائی کشیدہ اور پراسرار حد تک خاموش تھا۔ جج کی اونچی
کرسی کے سامنے دونوں فریقین اپنے اپنے نامور وکلا کے ساتھ مکمل تیاری کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ شبانہ بیگم کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ اور مکارانہ غرور صاف نظر آ رہا تھا، کیونکہ اسے اپنی دولت اور اثر و رسوخ پر اندھا یقین تھا۔ مائی لارڈ، یہ لڑکی شہیرہ اپنا ذہنی توازن مکمل طور پر کھو چکی ہے، اور یہ رہی اس کی مستند میڈیکل رپورٹس۔ شبانہ کے وکیل نے انتہائی پر اعتماد اور جھوٹے لہجے میں جعلی کاغذات جج کی طرف بڑھائے اور عدالت کے معزز کٹہرے کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ حیدر کمرہ عدالت کے کونے میں بالکل خاموشی اور سکون سے کھڑا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا، اور اس کے چہرے پر کوئی پریشانی یا بوکھلاہٹ نہیں تھی، کیونکہ اس نے شہیرہ کو خود اپنے دفاع کے لیے ایک چٹان کی طرح مضبوط تر کیا تھا۔ مائی لارڈ، یہ تمام پیش کردہ رپورٹ سراسر جعلی ہیں اور اس میں اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ سچائی بتانے کھڑی ہوں۔ شہیرہ کٹہرے میں آئی اور اس نے انتہائی پر اعتماد واضح اور گرجدار انداز میں عدالت کو اصل حقائق بتانا شروع کیے۔ یہ عورت میری سوتیلی ماں ہے، جس نے جائیداد کی لالچ میں میرے والد کی جان لی اور مجھے ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کے لیے گھنونی سازش کی۔ شہیرہ نے بغیر کسی خوف کے سیدھا شبانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ہر ظلم کو بے نقاب کیا۔ تمہارے پاس من گھڑت اور بے بنیاد الزامات کا کیا ثبوت ہے لڑکی؟ تم عدالت کا قیمتی وقت ضائع کر رہی ہو۔ شبانہ کے وکیل نے شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے شہیرہ کی بات کاٹتے اور اسے الجھانے کی کوشش کی۔ میرے پاس صرف زبانی اور کھوکھلے دعوے نہیں، بلکہ ایک چشمدید گواہ اور سائنسی ثبوت دونوں موجود ہیں جو سچ ثابت کریں گے۔ شہیرہ نے انتہائی مضبوط اور اٹل لہجے میں جواب دیا اور عدالت کے دروازے پر کھڑے حیدر کی طرف اشارہ کیا۔ حیدر کے اشارے پر بشیر ڈرائیور کو سخت پولیس سیکورٹی میں عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ بشیر نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر وہ تمام تلخ حقائق جج کے سامنے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بیان کر دیے تھے جو اس نے اس اندھیری رات کو دیکھا تھا، اور اس کے علاوہ میرے پاس یہ فرانزک آڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے جس میں یہ دونوں مجرم اپنی بھیانک سازش تیار کر رہے ہیں۔ شہیرہ نے وہ خفیہ اور انتہائی اہم USB جج کے حوالے کی، جس نے پورے کیس کا رخ تو یکسر بدل دیا۔ شہیرہ کا ہر بولا گیا لفظ اس کی مکمل ذہنی صحت اور کیس کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ شبانہ کا وکیل یہ ہوش ربا ثبوت دیکھ کر بالکل لاجواب رہ گیا اور اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ شبانہ بیگم کے چہرے کی رنگت تو ایک دم اڑ گئی اور اس نے وہ فاتحانہ اور مغرور مسکراہٹ شدید خوف اور ذلت میں بدل گئی۔ ان تمام ٹھوس ثبوتوں اور گواہوں کی روشنی میں یہ عدالت شبانہ اور اس کے ساتھی بلڈر کی فوری وارنٹ گرفتاری جاری کرتی ہے۔ جج نے اپنا حتمی فیصلہ سناتے ہوئے انتہائی سخت اور قانونی لہجے میں موجود پولیس کی کارروائی کا حکم دیا۔ یہ سنتے ہی بلڈر نے شدید گھبراہٹ میں عدالت کے عقبی دروازے سے بھاگنے کی ناکام کوشش کی۔ حیدر جو پہلے سے انتہائی چوکنا تھا، اس نے احاطہ عدالت کے دروازے پر ہی بلڈر کو مضبوطی سے دبوس لیا۔ قانون کے لمبے ہاتھوں سے بچ کر تم کہیں نہیں جا سکتے، تمہارا کھیل اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا۔ بغیر کسی فائرنگ یا خون خرابے کے حیدر نے انتہائی مہارت سے اس کے ہاتھ پیچھے موڑے اور اسے ہتھکڑی لگا دی اور اس کی ساری اکڑ نکال دی۔ اسی دوران مستعد پولیس اہلکاروں نے بیگم شبانہ کو کٹہرے سے ہی گرفتار کر لیا اور اس کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں پہنا دی۔ شہیرہ نے کٹہرے میں کھڑے کھڑے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا، جس میں برسوں کی قید سے آزادی کا ایک خوبصورت احساس تھا۔ اس کی آنکھوں سے تشکر اور دلی سکون کے آنسو بہنے لگے اور اس نے شکرانے کے طور پر آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک ماہ کا طویل اور پرسکون عرصہ گزرنے کے بعد شہیرہ کی الجھی ہوئی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ قانونی جنگ جیتنے کے بعد اب باقاعدہ طور پر اس کے باپ کی تمام وسیعت جائیداد اور اس شاندار حویلی کا مکمل کنٹرول مل گیا تھا۔ حویلی کے اندرونی حصے کا نقشہ بالکل بدل چکا تھا۔ شہیرہ نے سوتیلی ماں کی زیر استعمال رہنے والا گھر کا سارا پرانا اور قیمتی فرنیچر فوری طور پر تبدیل کر دیا تھا تاکہ وہ ان پرانی اور تلخ یادوں کے سائے کو اپنے ذہن سے ہمیشہ کے لیے مٹا سکے۔ شام کے سائے وقت کی ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جب شہیرہ اور حیدر مل کر جمال احمد کی قبر پر فاتح خوانی کر رہے تھے۔ قبرستان کی خاموشی میں ایک عجیب سا سکون اور طمانینت بھرا احساس تھا۔ تمہارے والد کی روح آج بہت خوش اور پرسکون ہوگی، کیونکہ ان کی بہادر بیٹی نے انہیں ان کا حق اور انصاف دلا دیا۔
حیدر نے قبر پر سرخ گلابوں کی چادر چڑھاتے ہوئے انتہائی نرم اور شفیق لہجے میں کہا تھا، جبکہ سب تمہاری مدد اور رہنمائی کے بغیر کبھی ممکن نہیں تھا۔ حیدر نے ہی مجھ سے اپنی مشکل حالات میں بچایا اور لڑنا سکھایا۔ شہیرہ نے تشکر بھری اور گہری نگاہوں سے حیدر کو دیکھا اور اس کی آواز میں ایک سچی عقیدت تھی۔ میرا فرض اور اس کیس کی قانونی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے اور اب میں محکمے میں اپنی نارمل ڈیوٹی پر جا رہا ہوں۔ حیدر نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور پیشہ ورانہ انداز میں اپنی واپسی کا حتمی اعلان کیا۔ یہ سنتے ہی شہیرہ کے دل میں ایک عجیب سی اور گہری اداسی چھا گئی اور اس کا چمکتا ہوا چہرہ مرجھا گیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا سب سے بڑا اور مضبوط سہارا اس سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہا ہے۔ حیدر نے پلٹ کر جانے لگا تو شہیرہ سے رہا نہ گیا اور اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے روکا۔ کیا تم واقعی مجھے اس طرح تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہمارا ساتھ بس اس کیس کے ختم ہونے تک ہی تھا۔ شہیرہ نے بھرائی ہوئی آواز میں بے ساختہ پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک التجا اور چھپی ہوئی محبت کی چمک تھی۔ حیدر کے سخت اور ہمیشہ سنجیدہ رہنے والے چہرے پر پہلی بار انتہائی خوبصورت اور دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنی جیکٹ کے اندرونی جیب سے ایک چھوٹی سی سرخ مخملی ڈبی نکالی۔ اس نے انتہائی محبت سے وہ ڈبی کھولی اور ایک انتہائی خوبصورت اور چمکدار انگوٹھی نکال کر شہیرہ کے سامنے رکھ دی۔ مجھے خطرناک مجرموں کو پکڑنا تو بہت اچھی طرح سے آتا ہے، لیکن ایک ضدی اور لاڈلی لڑکی کی زندگی بھر سنبھالنا اب میری زندگی کا سب سے بڑا اور خوبصورت کیس ہے۔ حیدر نے اپنی مخصوص سخت لیکن محبت اور شرارت بھرے انداز میں اپنے دل کی بات کہہ دی، جس نے شہیرہ کو حیران کر دیا۔ شہیرہ کے چہرے کی ساری اداسی اور پریشانی فوراً خوشی اور حیرت میں بدل گئی اور اس نے مسکراتے ہوئے اپنے گالوں پر گرے خوشی کے آنسو صاف کیے۔ اس نے بلا جھجک اور محبت سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور مسکراتے ہوئے انگوٹھی پہن لی۔ ان کی سچی مسکراہٹ کے ساتھ یہ کہانی تمام تر تلخیوں اور مشکلوں کے بعد ایک انتہائی خوبصورت اور مکمل اختتام کو پہنچ گئی۔